جی دوستوں السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستوں، میں اسلام آباد کے اندر ہوں اور آج ایک بار پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو یونیورسٹی چھوڑنے آیا، اور واپسی پر پھر یہ خوبصورت ترین جو میرے دل کے قریب علاقہ ہے، یہاں پر پھر ہم کھڑے ہوئے اور میں نے کہا کیوں نہ آج ہم آپ کو بھی یہ بتائیں کہ جب کبھی آپ کا پنڈی اسلام آباد اس کے گرد و نواح میں دل تنگ پڑے اور آپ کی خواہش ہو کہ کسی ایسی پرسکون جگہ پہ جائیں، اور وہ بھی 10 منٹ کے فاصلے پر، اور پھر آپ وہاں جا کے واک کریں، اور واک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹی سی لانگ ڈرائیو کریں، 2-3 چکر لگا لیں تو لانگ ہو جائے گی۔ ویسے بڑی شارٹ سا ٹریک ہے یہ، تقریباً آلموسٹ 3 یا 4 کلومیٹر کا، جس میں انتہائی خوبصورتی ہے، بڑے پرسکون جو لمحات ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے گھنے جنگل ہے، اور یہ میں ابھی اس ٹریک پر سے ہو کر آیا ہوں، اور پیچھے آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے اور بھی کافی طرح ٹریک ہے، لیکن بہت دور نہیں جانا ہے تاکہ آپ کے یہ نہ ہو کہ کسی آگے اندر جنگل میں کھو جائیں، کیونکہ کافی بڑا اور گھنا جنگل ہے۔ شکر پڑیاں کے یہ روڈ ہے، اور بالکل ٹی کے آر چوک ہے، یہاں سے آگے ٹی کے آر کی طرف آپ ٹرن کرتے ہیں، اور اس کی ہم ویو دکھائیں گے آپ کو۔ گاڑی میں ابھی بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اور خصوصاً جب کبھی بارش کا موسم ہو، ساون ہو، پھر اس کی گرینی دیکھنے کے لیے ضرور آئیں۔ ابھی چلتے ہیں، آپ کو باقی آگے کا پورا ٹریک دکھاتے ہیں۔ جی دوستو، ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت ترین نظارے دیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس جگہ کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے شکر پڑیاں، اور ایک پہاڑی مقامی تفریح مقام ہے، اور 0 پوائنٹ انٹرچینج کے قریب واقع ہے۔ اور اس کے اندر جو مین نشانی ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اس میں پاکستان مونومنٹ، اور آج کل پاک چائنا فرینڈشپ کے والے سے بڑا مشہور ہے کہ بہت بڑا ایک ہال موجود ہے، جس میں یہاں پر بہت ساری تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ شہرت جنسی ہے، وہ پریڈ گراؤنڈ ہے، جہاں پر ہر سال 23 مارچ کو یہاں پر پریڈ ہوتی ہے، پاک آرمی کا شو ہوتا ہے، اور پاکستان کے لیے ایک تجدید عہد کا دن منایا جاتا ہے۔ شکر پڑیاں کی اگر تاریخ کی بات کرو تو یہ ان 85 دیہات میں شامل ہے جو کہ اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے۔ یہاں 200 سے زائد گھر تھے جو بالکل اسی جگہ پر تھے جہاں پر آج لوک ورثہ موجود ہے۔ لوک ورثہ کے پیچھے پہاڑی پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان میں کٹاریاں بھی شامل تھا، جو کہ موجودہ شاہراہ دستور اور وزارت خارجہ کی جگہ آباد تھا۔ شکر پڑیاں لوک ورثہ کی جگہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کے عقب میں سنبل کورک مری روڈ پر CDA فارم ہاؤسز کی جگہ گچھ رپورٹ، اور G6 میں بیچو، E7 میں ڈوگ G1، F6 میں بانیاں، جنا سپر میں روپڑا، G10 میں ٹھٹا گجنا، I8 میں سنبل، جاوا، نڑالا اور نڑالا کلاں، H8 میں جابو، 0 پوائنٹ میں پتن میریٹ ہوٹل کی جگہ پہلا، H10 میں بھیگا سیداں کنونشن سینٹر کی جگہ ڈھوکری، اپارا کی جگہ باغ کلاں آباد تھے۔ اسی طرح راول ڈیم کی جگہ راول، پھگڑیال، شکرا، کماگری، گھڑپن اور مچھر بالا نامی گاؤں بستے تھے۔ فیصل مسجد کی جگہ ٹیمبا، اور اس کے پیچھے پہاڑی پر کلنجر نام کی بستی تھی۔ اچھا، اب یہ شکر پڑیاں کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت لمبی ویڈیو نہیں ہے، لیکن کچھ اہم معلومات اس ٹریک کے بارے میں ضرور بتاتا چلتا ہوں کہ اسلام آباد کی معروف تفریقہ شکر پڑیاں کی وجہ تسمیہ، اس حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بابا فرید گنج شکر 1265 سے 1173 یہاں ٹھہرے۔ ایک پٹھان تاجر گدھے پر بوری لاد کر جا رہا تھا۔ بابا فرید نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہو؟ شکر کے اس تاجر نے اس خدشے سے کہا کہ یہ بابا مجھ سے کھانے کو شکر نہ مانگ لے۔ جواب دیا کہ نمک ہے۔ بابا فرید نے کہا اچھا نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر اپنی دکان پر گیا اور بوری کھولی تو دیکھا کہ اس میں شکر کی جگہ نمک ہے۔ چونکہ شکر نمک سے کہیں زیادہ مہنگی تھی، اس لیے وہ دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا، کہا بابا بوری میں تو شکر تھی۔ بابا نے شان بے نیازی سے کہا اچھا شکر ہی ہوگی۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی شکر تھی۔ اس نے ارد گرد یہ واقعہ مشہور کر دیا، جس کے بعد لوگ بابا فرید کی زیارت کو آنے لگے۔
بابا فرید کے نام سے ایک بیٹھک آج بھی زیرو پوائنٹ کے بالکل ساتھ موجود ہے، جس پر سبز رنگ کے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں ایک چشمہ بھی تھا، لیکن جب یہاں فلائی اوور بنایا گیا جس کے اوپر مشرف دور میں مانومنٹ تعمیر ہوا، تو چشمے کا پانی خشک ہو گیا اور آج شکرپڑیاں گاؤں کے کھنڈر پر جنگل آ گیا ہے۔ لوگ ورثہ میں راجہ اللہ داد کی حویلی لوگ ورثہ کے طور پر قائم رکھی گئی ہے۔ اس کی برادری اور مہمان خانے کا کچھ حصہ بھی لوگ ورثے کا حصہ ہے۔ ان کے خاندان کی ایک اور حویلی میں 1969 نام کا معروف کیفے بھی موجود ہے۔ جی ہاں، وہ بالکل اس کے قریب ہی ہے۔ اور باقی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے یہ جو ایریا ہے اس میں انتہائی خوبصورت یعنی کہ جنگل، اور پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جب بارش زیادہ شروع ہو گئی ہے تو اس کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر اکثر آتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ کیا خیال ہے کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کے جو میرے دیکھنے والے ہیں کچھ دوست اگر آنا چاہیں تو کسی دن ہو جائے پھر واک۔ اگر کوئی دوست آنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں، کوئی ایک کا دن رکھ لیتے ہیں، میں بھی یہاں آ جاؤں گا۔ اگر آپ لوگ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو مل کر اس کا ایک ٹریک کریں گے، واک کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، اور ساتھ اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کریں گے۔ چلیں، اگر کسی نے آنا ہوا تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ مل بیٹھیں گے، گپ شپ بھی ہوگی اور یوں ہم اپنے کچھ وقت بتائیں گے۔ یہ وہ لوک ورثہ کا میوزیم ہے لیفٹ سائڈ پر جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، اور یہاں پر ابھی بھی جو یہاں کی پرانی تاریخ ہے وہاں پر اس کے اندر موجود ہے، اس حویلی کو برقرار رکھا گیا ہے جس کی بات چیت آگے میں نے ویڈیو میں بتائی ہے۔ بات کیا دیکھیں جی کہ ایسی خوبصورت جگہ جہاں پر آپ کا کچھ وقت گزرے اور آپ کچھ وقت کے لیے اپنے سارے جتنے بھی معاملات زندگی سے ان سے ہٹ کر اگر آپ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو سکون میسر ہو تو اس جیسی جگہ تو پھر نعمت ہے نا۔ تو یہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، گرد نواح کے لوگوں کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ اتنا خوبصورت مقام یہاں پہ موجود ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی سے تھوڑی سی ہٹ کر تھوڑا سا وقت گزارنا چاہے تو اس کے لیے یہ اتنا خوبصورت ٹریک موجود ہے۔ ضرور آئیں، لیکن پھر اسی بات کا میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جب بھی آئیں پلیز یہاں اگر آپ کو کچھ دوست آئیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، یہاں پر ڈھابے بھی ہیں، چائے شائے بھی مل جاتی ہے یہاں پر، تو پھر کم از کم جو بھی آپ کھانا کھائیں، کچھ بھی کھائیں پئیں تو کم از کم ریپر نہ پھینکیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی اور حسن اس کی صفائی سے برقرار ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو گندا نہ کریں، یہ میری آپ سے درخواست ہوگی۔ جو بھی دوست تشریف لائیں اپنے ساتھ ریپنگ بیگ لے کے آئیں، ان بیگز میں کچرا ڈالیں اور پھر ساتھ ہی بنے ہوئے ڈسٹ بنس میں ڈال دیں۔ تو یہ تھی جی ہماری چھوٹی سی کاوش، شاید کہ آپ کو پسند آئے، اور جو دوست یہاں پر آنا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں تو کراچی سندھ سے جو دور سے لوگ دیکھتے ہیں، جب کبھی آپ کا اتفاق ہو کسی بھی شمالی علاقے میں آنے کے لیے تو اسلام آباد کے اس ضرور ٹریک کو ضرور انجوائے کیجیے گا، اور پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ اس ٹریک پر آنے کے بعد پھر آپ کے کیا ریمارکس ہیں، آپ کو کیسا لگا۔ اور لوکل تو یہاں پر جو پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، اٹک، جہلم اور یہاں کے جتنے بھی، یعنی کہ میں اگر بات کروں اٹک سے جہلم تک، یہ لوگ تو عموماً آتے رہتے ہیں اپنے کسی بھی نہ کسی کام سے، جب بھی تشریف لائیں تو ضرور اس کا وزٹ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا سوال ابھی بھی برقرار ہے، جو دوست یہاں آئے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے کہ انہیں یہاں پر آنا کیسا لگا۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔